علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کل دسیا سی کہ کل میں نے بتایا تھا کہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے اعلیٰ ہے کہ یہ برائیوں سے روکتی ہے اور اچھائیوں کی تبلیغ کرتی ہے، اور اس امت سے اللہ کو پیار ہے، اپنے نبی سے بھی پیار ہے کہ نبیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور امتوں میں امت مسلمہ آخری امت ہے۔ اب جب انہوں نے تبلیغ کرنی ہے اچھائی کی اور برائی سے منع کرنا ہے تو مبلغ کس طرح ہونا چاہیے، داعی کس طرح ہونا چاہیے؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اے میرے محبوب دیکھو میں نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے۔ اب یہ بات اونٹ کی ہو رہی ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، اور آپ دیکھیں کہ میں نے آسمان کو کیسے بلند کیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور دیکھیں کہ میں نے زمین کو کیسے بچھایا ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اب آپ نصیحت کیجئے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جوڑ کیا ہے، أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اونٹ کو کیسے پیدا کیا، إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو کیسے بلند کیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے بچھایا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، بھائی یہ اونٹ کا اور آسمان کا اور زمین کا اور اس کا تبلیغ کیسے کیا جوڑ ہے؟ آسمان بلند ہے، زمین بچھی ہوئی ہے، اونٹ دیکھو کیسے تبلیغ کرو، تو جوڑ کیا ہے؟ تو سمجھیے اصل میں مبلغ کون ہوتا ہے؟ اللہ نے پہلے اونٹ کی مثال دی ہے، کیونکہ اونٹ کو 4 دن نہ کھلاؤ تو سفر کرتا رہے گا، آپ 2 دن اس کو نہ پلاؤ تو وہ نہ پینے کا شکوہ نہیں کرتا، وہ نہ کھانے کا شکوہ، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ تو ایک مبلغ اور عالم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ روٹی کا غلام بن جائے، وہ پیسے کا غلام بن جائے۔ آپ کہیں تقریر کرو، وہ کبھی پیسے کٹو، یہ مبلغ کی شان ہے؟ نہیں، سارے بولو نا، نہیں۔ آپ کہیں جی دعا کر دو، کہے پیسے کٹو جی، آپ کہیں بھی مسئلہ لکھ کے دو، وہ کہے جی پیسے کٹو، تو نہیں، اونٹ کو دیکھو، اس کو ملے نہ ملے سفر جاری رکھتا ہے۔ تو ایک مبلغ کا کام یہ ہے کچھ ملے نہ ملے دین کا کام جاری رکھے۔ سبحان اللہ۔ اب فرمایا افلا ينظرون الى الابل والى السماء كيف رفعت، دیکھیے آسمان کو ہم نے کیسے بلند کیا، تو جیسے آسمان اونچا ہے ایسے ایک مبلغ کا، دین کے داعی کا، عالم کا، امام صاحب کا، مولوی صاحب کا ذہن اور سوچ اونچی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس کو گھٹیا سوچ کا مالک نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایرتھوڈاکس نہیں ہونا چاہیے، اس کو فنڈامنٹلسٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو دقیانوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو فرقہ واریت پھیلانے والا نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا آئے تو ویلکم، بیگانہ آئے تو اس کو بری نظر سے دیکھا جائے۔ اور چونکہ آسمان جتنی بلندی رکھنے والے خطیب ہے کوئی نہیں، اس لیے پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، سوچ بڑی نہیں، دعوت بڑی نہیں۔ اللہ کی قسم آسمان تو پھر بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بلندی ہے، مگر ایک عالم کی ذہن اور سوچ تو اس سے بھی بلند ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ قرآن کی دعوت دے رہا ہے، یہ حدیث کی دعوت دے رہا ہے، یہ کلمے اور اسلام اور پیغمبر اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھو میں نے زمین کو کیسے بچھایا ہے۔ تو ایک عالم کو تکبر نہیں ہونا چاہیے، اکڑ نہیں ہونی چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے زمین جھکی ہوئی ہے، بچھی ہوئی ہے، اس کو بھی بچھ کر اور جھک کر دین کا کام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ عاجزی سے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جھکے گا اللہ کے لیے اس کو اللہ خود بلندیاں عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج چونکہ پیروں میں تکبر ہے، مولویوں میں تکبر ہے، خطیبوں میں تکبر ہے، اس لیے ہماری دعوت پھیل نہیں رہی۔ اللہ کہتا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرح بچھ جاؤ۔ زمین پہ برا چلے اچھا چلے وہ اکڑتی نہیں، اس پہ وزن زیادہ آئے کم آئے وہ آرام سے سہ جاتی ہے۔
تو آسمان سے بلند ہونا چاہیے خطیب کا دل، نظر، سوچ، فکر، اور اونٹ کی طرح بہادر ہونا چاہیے، کم ہمت، کم پست اور لالچی کھانے پینے کا غلام نہیں ہونا چاہیے، اور عاجز منکسر المزاج ہونا چاہیے۔ تو فذکر انما انت مذکر، اب تو کر نصیحت، اب تیری نصیحت اللہ لوگوں کے دلوں پر اثر پیدا فرماتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب تو بولتا جائے گا اور تیرے بول سے معاشرے میں انقلاب آتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔